ہمارے اندر نا لوگ بات ہی طاقتور نہیں کرتے. ڈھیر سارے لوگوں کو مظلوم بن کے جینے کا شوق ہے، اپنی کمزوریاں دکھانے کا شوق ہے، اپنی معذوری بیچنے کا شوق. ڈھیر سارے لوگ ہیں جو اپنی غربت کے پیچھے چھپ کر اپنے آپ کو کمزور کر لیتے. ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم نے ہمیشہ ضعیف رہ کے زندگی گزارنی. آپ طاقتور بات کریں، وزادار بات کریں، آپ کی بات کے اندر قوت ہو، آپ کے جملوں میں طاقت ہو، آپ کا لہجہ تنا ہوا ہو، آپ کی گفتگو جچی تلی ہو، آپ بات کریں تو اس بات میں وزن ہو. ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. جنگ تو بڑی دیر کے بعد کرنی ہے اسرائیل کے خلاف، وہ تو وقت آئے گا. لیکن جب آپ کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے بات کرتے وقت بھی کہا جی ہم تو کمزور ملک ہیں، غریب ملک ہیں، بڑی مشکلات ہو جائیں گی، کیسے نظام چلے گا. وہ خدا کے بندو، وہ اور ہیں جو صرف اسباب کی بات کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. ہمارے ساتھ تو خدائی طاقتیں ہیں، نظام غیب سے مدد ہوتی ہے، لیکن وہی کچا پن، وہی مزاج کی کمزوری. 56-57 اسلامی ممالک وہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں ان پر جو ظلم ہوتا ہے، اس کی ویڈیو وقت پہ چلاتے ہیں. آپ ناراض نہ ہو، چونکہ ہمارا مزاج ہی صرف کیمرے چلانے کا ہے، طبیعت اس طرح کی بن گئی، لہذا وہ ویڈیو زیادہ چل رہی ہے تو وہ چلا لیں گے. یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس میں مسلمانوں کی کمزوری کتنی. وہ تو ویڈیو دیکھتے اور اس پر بات کرتے شرم سے نظریں جھکتی ہیں، حیا سے کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہ مسلمان ہے، یہ اپنے ذوف کا اور اپنا تماشا کچھ سے لوگوں کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا حال ہو رہا ہے. خدا کے بندو، بات تو بندہ طاقتور کرے، اس کی گفتگو میں تو وزن ہو. آپ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو لوگ وزنی بات کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ پیچھے بھی بہت بڑا بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں، لیکن باتیں طاقتور ہوتی ہیں تو اللہ طاقت بھی عطا کر ہی دیتا. تو صحابہ نے جاندار گفتگو کی بدر کے موقع پر، بم جاندار. اور پھر جہاد کا سفر شروع ہوا. فرمایا چلو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت عمیر بن ابی وقاص، نوجوان ہیں. ہمارے نوجوانوں کو بھی شوق ہے نئے نئے موبائل لینے کا، ان کو بھی شوق ہے فوٹو کیسے اچھی آ سکتی، ان کو بھی شوق ہے کہ شارٹ راستہ کیا ہے بھلا شہرت پانے کا، دولت پانے کا، بھلا کون سا طریقہ ہے. یہی چند ایک شوق. لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یار مر بستر پہ بھی جانیں گے تو رب رسول کی رضا کے لیے اگر میدان میں مر جائیں گے تو زندگی بقا والی ہو جائے گی. حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی جانا ہے. فرمایا تم چھوٹے ہو، ابھی عمر تھوڑی ہے، قد چھوٹا ہے، اور جہاد جہاد ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تیر چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، نیزے برستے ہیں، اس کے اندر حالات عام تو نہیں ہوتے، بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. اس کے اندر تو کسی وقت بھی کسی کی طرف بھی اللہ کی طرف سے وعدہ آ سکتا ہے اور شہادت ہو سکتی ہے. تو آپ بچوں کو باقی جگہوں پہ جانے کے لیے تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن ان جگہوں پہ جانے کو تو بچے ڈرتے ہیں. تو آپ کی ابھی عمر تقاضا کرتی ہے کہ آپ رکیں. لیکن اس نوجوان سے کہا گیا کہ یہ شہادت کا وقت ہے، آپ ابھی چھوٹے ہیں، کیسے مقابلہ کر پائیں گے. لیکن کیونکہ وہ روز سنتے تھے شہادت کی فضیلتیں، وہ روز سنتے تھے جہاد کی عظمتیں، وہ روز سنتے تھے کہ جو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی مدد اس کی پشت پناہی کرتی ہے، روز سنتے. جب کہا بھی چھوٹے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جانا ہے، میرا بھی شہادت کو جی چاہتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ جان رب رسول کے نام ہو جائے، میری بھی طبیعت چاہتی ہے کہ میں اپنا سب کچھ اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دوں. حضور میں نے جانا ہے. جب وہ روئے
کرونا بڑا باکمال ہوتا ہے، کبھی ایک رو پڑے تو کئیوں کا کام بن جاتا ہے۔ وہ روئے تو محبوب کریم علیہ السلام کا دریائے کرم جوش میں فرمایا چل تجھے بھی لے چلتے ہیں۔ اب جہاد کے لیے حضور نے صف بندی فرمائی، یعنی چیزیں آپ دیکھیں بدر میں شروع سے ہی جو چیزیں میسر آ رہی ہیں وہ حوصلہ مضبوط کرنے والی نہیں۔ پہلے تو 1000 کے مقابلے میں جانا ہے، پھر یہ کہ اسلحہ پورا نہیں، پھر جب بدر میں پہنچ گئے تو جو علاقہ اچھا تھا، سخت تھا، جہاں پانی تھا وہاں کفار نے قبضہ کر لیے، اور یہ جو ریتلا علاقہ تھا یہ مسلمانوں کے پاس آیا۔ یہ لیٹے ہیں نا یہاں حفیظ جلندری، تو مرحوم کہنے لگے کہ زمین دعا کرنے لگی اللہ کی بارگاہ، گرمی بڑی سخت تھی، رمضان کا مہینہ تھا، زمین کہنے لگی کہ الہی تیرے محبوب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے تو مولا حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے، میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یا رسول، صحابہ نے کٹورے بھر لیے، زمین پہ بھی کچھ انہوں نے ریت کی چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا کر کے وہاں بھی پانی کو جمع کر لیا، اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ زمین بھی ریت کی وجہ سے سخت ہو گئی، چلنا آسان ہو گیا، ان کی جانب کیچڑ ہو گیا۔ پہلی خدائی مدد تو یہ آئی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو صفیں مرتب رکھنی ہے۔ نبی پاک نے صفیں مرتب کی، یعنی ہمیں سبق دیا کہ بندہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ بے ترتیب جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر مرتب لوگ ہیں، غیر منظم لوگ، ہماری طبیعت نہیں۔ کسی جگہ کسی دوست کو کہہ دیا جائے نا ادھر نہ جانا، تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ بھلا دیکھو تو صحیح ادھر ہے کیا۔ جس کو آپ نے کہہ دیا نا تھوڑا پیچھے ہٹ جا، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے اسے کہا ذرا آگے آ جا، یعنی آپ تھوڑا سا، میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ میرے آنے جانے میں اگر آپ راستہ نہ بنائے، میں چپ کر کے آ جاؤں، کسی کو پتہ ہی نہیں کدھر سے آ گیا، تو ہو سکتا ہے آ سکوں، لیکن وہ جس دوست کو تھوڑا سا کہا جائے نا ذرا پیچھے ہو جاؤ، اس کا ترجمہ وہ کیا لیتا ہے، ذرا آگے ہو جاؤ۔ یہ میرا آپ کا یہ روزمرہ کی روٹین ہے کہ جہاں سے کسی شخص کو تھوڑا سا کہا جائے، وہ جب آپ غیر مرتب ہوتے ہیں، غیر منظم ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو ابتدائے رمضان میں بھی مسجدیں فل ہوتی ہیں اور اختتام میں بھی مسجدیں نہیں۔ بعض دوست ایسے ہیں جو بےچارے ایک مہینہ بھی استقامت سے عبادت نہیں کرتے، پہلے دن آپ کو تراویح میں مسجدیں فل ملیں، اور پھر 3 4 5 دن کے بعد وہی نمازی جو روٹین میں پکے تھے وہی رہ گئے۔ منظم زندگی خوبصورت ہوتی، غیر منظم نہ ہوا۔ 313 لوگوں کی نبی پاک نے باقاعدہ صفیں بنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تیار کیا، تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے کیا۔ اپنی زندگی میں نظم کا خیال کریں، ہم اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو جنگوں میں بھی نظم و ضبط کا خیال فرما۔ آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا نظم ہی ٹوٹا تھا نا احد میں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں اس کی ہمیں قیمت دینی، نظم نہیں توڑے، روٹین کو ڈسٹرب نہیں کریں، آپ روٹین کے ساتھ سارے کام کریں۔ تو صفے سرکار سیدھی کرا رہے تھے۔ آج تو بڑے لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں نا، ان پر تو نہیں نا ہوا، اتنا بڑا آدمی ہے، اور وہ مطلب اس کو تو وہ اشارے والا جب روکتا ہے اسے پتہ چل جائے اس پر بیٹھا تو وہ چلان نہیں کرتا، اسے سلوٹ مارنا ہے، کیونکہ یہ سلوٹ کا ٹائم ہے۔ تو چلان کسی غریب آدمی کا کرے گا، انہوں کہے گا تو سائڈ تے لاؤ، وہ جناب میرے جلدی ہے کاغذ پورے، کہتے نہیں تو سائڈ تے لاؤ، کیونکہ تو بندہ غریب ہے، تیرا لیول اور ہے۔ نبی پاک صفیں سیدھی کرا رہے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، ذرا باہر نکلا ہوا تھا، اللہ کے محبوب صفیں سیدھی کراتے، تیر ذرا ان کو چبھ گیا، فوراً عرض کی حضور
مجھے تیر چبھا ہے، بدلہ چاہیے۔ تو کریم نے کیا فرمایا؟ ہمیں سبق دیا نبی پاک نے کہ کبھی تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو۔ اللہ کے رسول محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، فرمایا بدلہ لے، چلتا ہے اس کے بعد دیکھیں، اسی وقت فرمایا بدلہ لو، تیر تھمایا، فرمایا بدلہ یار یاد نہیں کبھی کسی نے زیادتی کیتی نہیں، کبھی پتہ ہی کوئی نہیں۔ جو معصوم ہے وہ تو خیر ہے کہ میں پیش کرتا ہوں، اور جو قدم قدم غلطیاں کرتے ہیں ہماری طرح کے لوگ، ان کے دعوے سنے تو بڑے اونچے۔ یہ طبیعت زندگی میں قانون پر اس وقت عمل ہوگا جب کوئی آدمی اپنے آپ کو قاعدے سے بالا تر، اگرچہ حضور ولا الورا ہے، لیکن ہماری تربیت کے لیے محبوب نے کہا بدلہ لو۔ حضرت سواد کہنے لگے حضور وہ میرا تو پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو محبوب نے بھی کپڑا ہٹایا تو وہ دوڑ کے گئے اور حضور کے وجود نور کو چومنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ تو بہانہ بنایا تھا کہ چلو مجھے سعادت نصیب ہو جائے، تو محبوب نے صفیں سیدھی کرا۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، بعض لوگ کہتے پتہ تھا تو فلاں کام کیوں کیا، اگر پتہ تھا تو پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ٹیچر جب طالب علم سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کو نہیں پتا؟ اگر وہ کہے کہ جناب اس کو پتا تھا تو اس نے پوچھا کیوں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں بات پوچھی، پتا ہوتا تو کیوں پوچھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنگ کا پتا تھا، لیکن حالات کے تقاضوں کے مطابق سارے کام اس لیے ہمیں کر کے بتائے کہ ہمارے لیے تو اسوہ بنے نا۔ بالکل اگر اس کو عام لوگوں کے تقاضوں کے مطابق چھوڑ دیا جاتا پھر بھی درست نہ تھا۔ کیا کیا رسول کریم نے؟ بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، یہ سنو اور دیکھو عقیدے کا حسن کتنا نکھرتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک جنگ سے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام نے چھڑی مبارک سے نشان لگا کے فرمایا یہاں مرے گا ابو جہل، یہاں مرے گا عتبہ، یہاں مرے گا عتیبہ۔ ایک دن پہلے ہی علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے قبل بتا دیا سارا۔ اب صفیں سیدھی ہو گئی، تیاری ساری کرا دی، صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ محب ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے اور یہی سب سے قیمتی فرق ہے اور یہی سب سے عمدہ ہے۔ یہی مسلمان اور کفر کے درمیان پہچان کراتا ہے۔ یہاں بھی صفیں سیدھی ہو گئیں، کفار نے بھی تیاری کر لی، اب رات گزرے گی تو صبح جنگ ہوگی۔ کیفیت یہ ہے کہ کافروں نے اون ذبح کیے، گوشت بھونا گیا، شراب کباب اور کھانا پینا اور موج کرنا ان کے ہاں لگا رہا۔ اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی ساری رات مصلی پہ رو کے گزاری، اور دعا کا انداز یہ ہے اللہ یہ 313 میں لے آیا ہوں، اگر یہ بھی آج شہید ہو گئے تو کون عبادت کرے گا قیامت؟ تیرا وعدہ تھا مدد فرما۔ ساری رات نبی کریم اللہ کی مدد کو پکارتے رہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے، اسباب پر نظر کر لی۔ جب تک خدائی مدد نہیں ملتی، دنیا میں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ قابل نہیں، جو بہت زیادہ باصلاحیت نہیں، لیکن ان کے پاس جو مدد ہے وہ خدائی ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملی تو وہ کئی اور لوگوں سے آگے نکل گئے۔ ایک ہوتا ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ اگر کسی کو قبولیت ملے تو پھر قابلیت تھوڑی بھی ہو تو کرم ہو جاتا ہے، لیکن اگر قابلیت ہو اور پیچھے قبولیت نہ ہو تو پھر کیا
اس کا نتیجہ نکلے گا ساری رات نبی پاک نے نماز. آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ صرف دعا کر رہے ہیں فلسطین کشمیر کے لیے، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندے، دعا جب ہوتی ہے تو پھر نبی کریم دعا فرمائے تو اللہ 7,000 فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. دعا تو ہتھیار ہے، آپ دعا کو معمولی سمجھتے ہیں؟ کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں دعا والا، اللہ نے یہ مومن کو عطا فرمایا ہے. مومن دعا مانگتا ہے، اور رات کو نبی کریم دعا مانگے تو صبح اللہ تعالی حضرت عمر جیسے لوگ دین کو عطا کر دیتا. یہ دعا ہی کا تو نتیجہ ہے. اللہ کے محبوب نے ساری رات دعا کی. ایک رات ہم بھی تو دعا کریں نا جان. ہم ایک رات تھوڑا سا چھوڑے ساری چیزوں کو، دل مسلح سے لگائیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کے حضور حاضر ہو، اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگ. آج مسلمان کو رب سے جڑنے کی بڑی ضرورت. اگر رجوع اللہ نہیں کرتا، اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ساری محنتوں کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہے لوگ. آپ دیکھیں مسلمان ممالک کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے، مسلمان ممالک ایٹمی طاقت ہے، مسلمانوں کے ہاں کون سا کام ہے جو نہیں ہو پاتا؟ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود فکری انتشار ہے، ایسے ہے جیسے ایک ہجوم ہے لوگوں کا، اور جو بے ہنگم ہے، غیر منظم ہے. ایسے ہے جیسے ہر آدمی کی سوچ دوسرے سے جدا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کوئی سکون چھین کے لے گیا. یوں محسوس ہوتا ہے ہر نعمت ہے لیکن طبیعتوں میں بردباری نہیں، حلم نہیں، ٹھہراؤ نہیں. کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ نقطہ غائب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میرے عزیز، اللہ کی مدد کو پکارا جائے. ساری رات نبی کریم علیہ السلام نے مصلی پہ گزاری تو رب کریم نے فرمایا، بھئی ادھر 1,000 تھا، ادھر 313 تھے. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، تم تو کمزور تھے. وہ جو کہہ رہا تھا نا ابو جہل، رات کو اس نے جاسوس بھیجے تو جاسوسوں نے جا کے اسے کہا 313 لوگ ہیں، ان میں بھی کچھ بچے کچھ بوڑھے اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر. تو ابو جہل کہنے لگا انہیں نہ گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے چلتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں چھوڑے سے، تو کیا ان سے لڑنا ہے، تو وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو وہ جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، بندے 313 ہیں، اور رات کو چھپ چھپ کے بھی ان کی دعائیں سنی ہے، گھر جانے کے لیے واپس کوئی بھی نہیں آیا. وہ اللہ سے شہادت مانگتے ہیں. شہادت سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا. شہادت طلب کر رہے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ عظمت کردار. 2 صحابہ آ رہے تھے بدر میں شرکت کے لیے، بخاری میں روایت موجود. رستے میں کفار نے روک لیا اور کہا تم لڑنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لڑائی نہیں کریں گے تمہارے خلاف، بس سرکار کی زیارت کریں گے. کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا وعدہ کرتے ہو. اس وعدے پر انہوں نے چھوڑ دیا. وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کفار نے روک لیا اور اس وعدے پر چھوڑا ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے بلکہ ہم زیارت کریں گے اور لوٹ جائیں گے اپنے گھر کو، تو اب کیا حکم ہے؟ 313 لوگ ہیں، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے. لیکن جو عظمت کردار ہے، جو مسلمان کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر وعدوں کی پابندی ہوتی ہے، بات میں سچائی ہوتی ہے، گفتگو مضبوط ہوتی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے چونکہ وعدہ کیا ہے لہٰذا تم لڑائی نہیں کرو گے، تم سائیڈ پہ بیٹھو گے. ہمیں اگر مدد کی ضرورت ہے تو صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. کوئی چور رستہ تلاش کر کے آگے جانا، چور ساری زندگی وہ لوگ بیچارے ڈھونڈتے رہے جن کے رستے چور دروازے کے تھے نا، ڈھونڈتے ہی رہے، پیچھے ہی رہ گئے سب سے.
تو عظمت کردار اس جنگ میں آپ دیکھیں، حضور کی دعائیں دیکھیں، اور پھر جنگ کا بازار گرم ہوا تو حالات یہ تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا جوش تھا لوگوں کے اندر، اتنا ولولہ تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو ایک کافر مارنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے 2 قتل کیے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آ کے پوچھتے ابو جال کدھر ہے؟ اور ابو جال وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، اتنا بڑا کافر۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے پوچھتے ہیں وہ ابو جال کدھر ہے؟ تو جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا تم نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ سنا ہے حضور کا بڑا بے ادب ہے، ہم اسے قتل کریں، قتل کریں، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو؟ سنا ہے معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ قابو تو آ جائے، آج تو ہمارا سامنا ہونا، پوچھ لینا اس سے۔ ان 2 بچوں نے ابو جال جیسے بڑے کافر کو، نوجوانوں کوئی مقصد حیات بناؤ یار زندگی میں، لاؤبالی زندگی نہیں ہوتی۔ اپنے اوقات کو زرخیز بناؤ، ان کو قیمتی بناؤ، اپنے صبحوں اور شاموں کو کسی کام لگاؤ، زندگی میں کوئی ڈیوٹی کرو، اپنے لیے کچھ اختیار کرو، اس رستے پہ چل نکلو، وقت کا ضیاع نہ کرو، قیمتی لوگ ہو، نبی پاک کے غلام ہو۔ 2 بچوں نے ابو جال کو قتل کر ڈالا اور پھر تلواریں لے کے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تلوار دیکھے میں نے مارا ہے، حضور میری پہ خون زیادہ ہے۔ کریم مسکرائے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے، یہ تم دونوں نے کام کیا۔ اس میدان بدر کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طاقتیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال، شجاعت صحابہ کی، دلیری، پرسائی پلٹ گیا جنگ کا۔ 14 صحابہ شہید ہوئے اور کفار کی ایک بڑی تعداد گرفتار ہوئی، ایک بڑی تعداد قتل ہوئی، بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ قتل کر دیے گئے۔ وہ جو بڑے دبدبے سے آئے تھے، ایک رات نہیں گزری اللہ کا حکم آیا، وہ سارے کا سارا کفر دھڑام سے گرا پڑا ہے۔ وہ جو کہتے تھے ہم سردار ہو کے کلمہ پڑھ جائیں، ہم بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں، اب ہمیں سلمان فارسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ذلیل و رسوا ہوئے، خائب و خاسر ہوئے، بچھاڑ دیے گا۔ 14 صحابہ شہید ہوئے، جنگ میں گئے تھے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب اتنا راضی ہوا ہے کہ سب کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دیا۔ فرمایا تم کچھ بھی کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدری صحابہ کو ہمیشہ اعزاز کی نظر سے دیکھا، ان کا وقار ہمیشہ بلند رہا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام واپس آئے، قیدی ہو کے آئے۔ یہ لوگ جو یہاں لڑنے آئے تھے، ان کی رسیاں صحابہ کو غصہ تھا، انہوں نے ذرا زور سے باندھ لی، ہائے ہائے کی آوازیں رات نکالتے آئے تھے لڑنے، وہ پھول لے کے تو آئے نہیں تھے۔ تو ظاہر ہے دشمن، اور دشمن بھی وہ جس نے بڑی تکلیف دی ہو، مکے میں پتھر مارے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذیتیں، حضرت خبیب کو سخت اذیتیں، حضرت عمار ابن یاسر کے لیے تکالیف، کس کو چھوڑا انہوں نے، ہر ایک پر انہوں نے سنگ ماری۔ لیکن جب یہ قیدی بنا کے لائے گئے، صحابہ نے ذرا زور سے رسیاں باندھ دی، تو کیفیت یہ تھی، حال یہ تھا کہ فرماتے ہیں جب یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو حضور کو نیند نہیں آتی۔ نبی کریم فرمانے لگے ذرا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو نا، یہ سو جائیں گے تو مجھے بھی نیند آ جائے۔ صحابہ سے مشورہ لیا نبی پاک علیہ السلام نے، ان کا کیا کرنا؟ حضرت علی، حضرت عمر کہنے لگے حضور ان کو قتل کریں۔
انہوں نے بڑا ستایا، اور جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرے۔ حضرت صدیق اکبر نے اور بعض دیگر صحابہ نے مشورہ دی، حضور فدیہ لے کے نہ چھوڑ دے، یہ ہمارا مسلمانوں کا کام ہے کہ جس حد تک آسانی کی جا سکتی ہے کی جائے، فدیہ لے کے نہ چھوڑ دے، جان ان کی بخش دی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک کو تو طریقہ ہی آسانی کو اختیار کرنے کا، حضور نے فرمایا فدیہ لے لو چھوڑ دو، فدیہ لے لو چھوڑ دو۔ اب فدیہ شروع ہوا۔ حضرت عباس نبی کریم کے چچا ہیں، وہ گھر سے جب آئے تھے، اگرچہ ان کے دل میں اسلام پہلے سے گھر کر گیا تھا، انہیں لایا بھی، بعض روایتوں میں زبردستی گیا تھا، تو وہ اپنی اہلیہ کو کچھ رقم دے آئے تھے کہ فلاں جگہ پیسے دبا دیے ہیں، اگر میں آ گیا تو نکال لوں گا ورنہ خرچ کر لینا۔ محبوب نے فرمایا فدیہ دے، تو وہ عرض کرنے لگے کہاں سے فدیہ دو، کیسے دو، کیسے فدیہ دو؟ تو محبوب کریم نے خبر دی، فرمایا چچا وہ جو نکلتے وقت میری چچی کو کہہ کے آئے تھے۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرت عباس تو اسی وقت ہی دل دے بیٹھے، کہنے لگے یہ میرے اور میری اہلیہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ واقعی اللہ کے سچے رسول۔ ڈھیر سارے لوگوں نے حضور کا علم شریف دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اب فدیہ دیا جا رہا ہے، فدیہ۔ اس وقت تک ابھی کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ نکاح منع نہیں تھا، اور روٹین یہ تھی کہ کہیں شوہر مسلمان ہے اور عورت غیر مسلم ہے، اور کہیں عورت مسلمان ہے تو شوہر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے داماد ابو العاص بھی کفر کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بڑی بیٹی ہے، نبی پاک کی کتنی صاحبزادی ہے؟ دیر کر دی آپ نے بتانے، سارے بولیے۔ سب سے بڑی سیدہ زینب ہے، اور حضور کی ہر شہزادی شانوں والی، عظمتوں والی، برکتوں والی۔ یہ الگ بات ہے کہ سیدہ فاطمہ سے رسول پاک کا پیار جو ہے وہ انفرادی ہے، اس کا جواب نہیں، ان کی عظمتوں کا جواب۔ لیکن حضور کی 4 صاحبزاد، حضرت زینب کے شوہر کفر کی طرف سے لڑنے آئے تھے، ان کے لیے جب فدیے کی بات کی گئی تو انہوں نے ایک ہار فدیے میں بھیجا۔ یہ ہار کون سا تھا؟ جیسے یہ ہار آیا، رسول کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ یہ کون سا ہار ہے؟ تو فرمایا یہ سیدہ ختیجہ نے دیا تھا اپنی بیٹی جناب زینب۔ جنگ ہو گئی، ختم ہو گئی، کفار کو آزادی ہو گئی، وہ چلے گئے فدیہ دے کے، لیکن کفر کے دل میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، پورا عالم کفر ڈرنے لگا۔ یہ آپ بڑی سادی مثال سے بات سمجھ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس میں سارے بچے اگر شور کر رہے ہو نا، تو ایک بچے کو ڈانٹ دیں تو دوسرے بھی عبرت پکڑ لیتے ہیں، ایک کو ہی ڈانٹنا پڑتا ہے ذرا سا، اور باقی بھی سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ کفر جو آیا سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، جب بدر کے میدان کے اندر انہیں اتنی عبرتناک ناکامی ہوئی اور شکست فاش ان کو نصیب ہوئی، تو کفر کے دلوں میں مسلمانوں کا روب پڑ گیا۔ اب وہ کئی دفعہ سوچتے تھے، بات کرتے، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بہت تن آسان لوگ ہیں، سونے سونے اسی گھروں میں لگے ہوئے ہیں، زبردست قسم کے محلات ہم نے بنائے، ہمارے کھانے، ہمارے صوفے، ہماری آسودہ زندگی، کس کا مرنے کو جی چاہے گا؟ جب زندگی اتنی نعمتوں کی انواع و اقسام کی ہو جائے نا، آسانی والی ہو جائے، جب کپڑوں کو مٹی لگنا تو دور ہے، سلوٹیں بھی پڑے تو بندہ پریشان ہو کے فوٹو سے ہی نہیں آئی، وہ لوگ میدانوں میں کیسے نکلیں؟
وہ جدوجہد کیسے کرے؟ مسلمانوں نے بڑے بڑے محلات کھڑے کر کے آسودہ زندگی حاصل کر کے اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور کر لیا، اور اس نے حد کر دی فلسطین کو ستانے، کمال کر دی۔ جس طرح بندہ کسی سے ڈرتا نہیں، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، جڑا سپ تو ڈر جے پھر رسیاں تو بھی پیا ڈرتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ساری قوم کو تو ڈرا دیا ہے۔ یہ صوفیاء نے طاقتور کرنا تھا، یہاں لوگ بیٹھے ہیں تریز دینے والے، وہ سارے کہنے نے وہ تیرتے تھے کالا جادو، تو کالا جادو والا بیچارہ جنگ کرنے تھوڑی جائے گا، جس پر تویز اثر کر گئے ہیں وہ میدان میں نکلے گا۔ ہر شخص نے تو ہر ایک کو کمزور کر دیا، ذہنی طور پر پوری طور پر مفلوج کر دیے نوجوان۔ مائیں کہتی ہیں بالکل بیٹا دروازہ نہ کھولنا، ہماری لڑائی نہیں، وہ پتہ نہیں کس کی۔ ہم نے اپنے آپ کو خود غرض بنایا، دن بدن تن آسان بنا۔ ہم سوچتے ہیں کوئی کام کرنے سے پہلے میرا ذاتی نفع کیا ہوگا، مجھے کیا ملے۔ قوم جب اس طرح کے رویوں کا شکار ہوتی ہے تو بزدلی کی طرف جاتی ہے، موت سے ڈرنے لگتی ہے، مزاجوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، ان کے جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مان پڑ جاتے ہیں۔ اور ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو محنت کر کے کھاتا ہی نہیں، فارغ ہے، امیروں کے آسرے پہ زندگی گزر رہی ہے، کسی کی تعریف کر لی 10 منٹ اور اس سے روٹی کھا لی، کسی کی خوشامد کر لی اور اس سے تھوڑا سا اپنے لیے اکٹھا کر لیا۔ جن لوگوں کی زندگی اتنی کمزور ہو جائے کہ بازو کی طاقت پر بالکل بھروسہ نہ کرے، محنت بالکل چھوڑ دے، جدوجہد بالکل چھوڑ دے، ان کا پھر یہی حال ہوتا۔ ہلاکو خان نے کیا کیا؟ اس نے مسلمانوں کو قتل کر کر کے ان کے دلوں میں اپنا رعب پیدا کر دیا تھا، ڈرتے تھے، سہم جاتے۔ ہلاکو خان کے خاندان کی ایک بی بی 10 مسلمانوں کو کھڑا کر گئی، کہنے لگی یہاں سے ہلنا نہ، میں گھر سے تلوار لینے جا رہی ہوں، تمہیں مارنا ہے میں نے۔ وہاں کھڑا کر گئی دیوار کے ساتھ، گھر سے تلوار لے کے آئی، وہ اتنے رعب کا شکار تھے کہ بھاگ بھی نہیں سکے، بھاگ تک نہیں سکے۔ وہ کہہ گئی تھی خبردار، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، جانا نہیں، حالانکہ بھاگ کے جان بچائی جا۔ مسلمان تو رعب کا شکار ہے بھائی، یہ تو سرمایہ جمع کیے ہوئے ہیں، ذرا بات ہوتی ہے تو خوف، ذرا بات ہوتی ہے تو ڈر۔ جب تک میدان بدر سے فیض نہیں لیتے، جب تک ان رستوں کے مسافر نہیں بنتے، تمہاری زبانوں پہ کلمہ حق آ نہیں سکتا۔ جب تک تم شہدائے بدر کی طرف دیکھ کر اپنے دل کو مضبوط نہیں کرتے۔ آپ کو نام آتے ہیں شہدائے بدر کے؟ کون کون بدر میں گئے تھے؟ چاند ایک صحابہ کے نام، شہداء کے تو شاید کسی کو بھی نہ آتے، لیکن ان لوگوں کے خون نے اسلام میں رعب پیدا کیا، کفر ڈرنے لگا۔ ایک وقت تھا کہ حضرت عمر نیرا خط لکھ دیتے تھے تو کافر اپنے گھر میں کانپ جاتا تھا، عمر کا خط آ گیا، سادے کپڑے پہن کر اور سادی غذا کھا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح گھس گئے کفر کے میدانوں میں۔ حضرت عمر جب ملنے گئے نا ان سے، وہ سپہ سالار تھے، جناب فاروق ملنے گئے تو حضرت عمر نے کہا ان سے کہ یار تو میرا دوست ہے، اور یہ اتنے عظیم آدمی سے حضرت ابو عبیدہ کہ جناب فاروق اعظم نے اپنے وصال پہ فرمایا تھا اگر آج وہ حیات ہوتے تو میں شورا نہ بناتا، سیدھا سیدھا انہیں امیر المومنین بناتا۔ اتنے بڑے آدمی تھے۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے امین ہے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر ان سے ملنے گئے، اتنے بڑے سپہ سالار ہیں، اتنے علاقے فتح کیے، تو بہت سارے لوگوں نے جناب عمر سے کہا کھانا کھائیں، فرمانے لگے میں نے تو کھانا ابن جراح کے یہاں کھانا ہے۔ جا کے ان سے کہنے لگے یار بڑے لوگوں نے کہا روٹی کھائیں، پر آپ تو میرے دوست ہیں، روٹی آپ کے ساتھ کھانی۔ میں نے کہا میرے ساتھ کھانی ہے؟ کہا ہاں۔ تو انہوں نے پھر ان کے پاس کپڑے کا تھیلا تھا، اس تھیلے کو کھولا اور ایک روٹی کا ٹکڑا خشک
اور نکال کے جناب عمر کے سامنے رکھا اور پانی کا پیالہ رکھا تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے آپ ابھی تک وہی ہیں نا جہاں نبی کریم نے ہمیں چھوڑا تھا۔ آپ نے دنیا کی آسانیوں اور آسائشوں کو اس طرح نہیں اوڑا کہ بندہ کمزور ہو جائے، بزدل ہو۔ آسانیاں لے، لیکن ان کی وجہ سے پھر بزدلی نہ دکھائے، کمزوری اور کم ہمتی نہ دکھائے، پھر ڈر ڈر کے سیم کے وقت نہ گزارے۔ اور میرے بھائی، اگر بلی کی طرف دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چھوڑ دیتی ہے اسے؟ اس کو آنکھیں بند کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، کمزور ہے، اور ہم اپنی آنے والی نسل کو بھی کمزور کر دیں۔ اور نہ بیٹا انہیں نہیں جانا۔ یہ آپ دیکھیں بہت سارے گھروں کے بچے بیچارے وہ دھوپ میں نکلتے ڈرتے ہیں، سڑک میں نکلتے ڈرتے ہیں، میری اماں نے کہا تھا نہ جانا۔ خدا کے بندو، اس طرح زندگیاں نہیں گزرتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کشمیر سے بھی رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، ہمارا لیبیا سے بھی رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، ہمارا فلسطین سے بھی رشتہ لا الہ، یمن ہو، مصر ہو، کچھ ہو۔ اقبال کہتے ہیں ہم وطنوں میں قید نہیں، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اور تو مصطفی ہے، اپنے آپ کو طاقتور کرے، شہدائے بدر سے فیض لے۔ آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی گزرا ہے۔ آپ دیکھیں یہ شجاعت والے لوگ، یہ بہادری والے لوگ، میدانوں میں رہنے والے لوگ، یہ شہید ہیں، ان کی وراثت شہادت ہے۔ کمزور زندگی اور کم ہمتی والی زندگی نہ گزارے۔ یہی احد کے شہیدوں کا پیغام ہے۔ میری آپ سے ایک خاص گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک تلاوت قرآن شروع نہیں نہ کی، مہربانی کریں، ابھی تو رمضان آدھا ہوا ہے، آج سے ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کریں۔ یہ موبائل میں رکھ لیں آپ قرآن پاک، لیکن قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں۔ آخری 10 راتیں ہیں رمضان شریف کی، کوشش کریں رات کو تہجد میں اٹھنا ضرور نصیب۔ اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں، برکتیں لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ آپ رہیں، سفر کریں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ ٹریول کر رہے تھے، نہر کے کنارے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ چلو کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ نے اپنا ٹفن باکس، توشہ دان وغیرہ کھولا تو اس میں 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی آپ نے اس شخص کو دے دی، ایک آپ نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہر سے پانی نوش کرنے گئے تو اس شخص نے تیسری روٹی نکال کر چھپا لی۔ حضرت عیسیٰ جب واپس آئے تیسری روٹی نہ دیکھی، آپ نے فرمایا بتاؤ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اب اس شخص نے جھوٹ بولا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں کہاں گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ آگے چلے تو راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے 2 بچے تھے۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا، آپ نے اسے ذبح کیا، بھونا، دونوں نے مل کر کھایا۔ کھانا جب گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا تم بھی اذن اللہ کے نبی ہے نا، آپ کی زبان سے یہ نکلا تو ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر پھر ماں کے ساتھ چلنے لگے۔ یعنی آپ نے اس ہرنی کا گوشت، بچے کا گوشت بھی کھا لیا اور دعا ایسی دی، کرم ایسا فرمایا کہ وہ ہرنی کا بچہ پھر زندہ ہوا اور چلنے لگ گیا۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ تجھے اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا کی، بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا ہے حضرت مجھے نہیں معلوم۔ پھر دوبارہ جھوٹ کہا، پھر فرمایا، پھر ساتھ چلنے لگے، دریا سامنے آ گیا۔ There is no way to cross river، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ اور اب جب کراس کر لیا ریور تو پھر سوال کیا کہ اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا کی، بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔
बार बार झूठ बोली जा रहा है। अब एक रेगिस्तान में पहुंचे आप। अब आपने क्या किया, मट्टी के ढेर बनाए और कहा कि अल्लाह के हुक्म से सोना बन जा। तो जो मट्टी का ढेर था ना, वो पूरा का पूरा सोना बन गया। आपने उसके 3 हिस्से किए। फरमाया एक हिस्सा तेरा, एक मेरा, और तीसरा हिस्सा उसका है जिसने वो रोटी ली है। लालची तो था। जो बंदा एक रोटी के लिए इतने झूठ बोल सकता था, अब इतना बड़ा सोने का ढेर देखा, कहता हुजूर तीसरी रोटी मैंने ही ली थी। आपने फरमाया फिर पूरा सोना ही तू ले ले, मगर तेरी मेरी जो रफाकत थी ना, तेरा मेरा जो साथ था, वो अब खत्म हो गया। झूठा आदमी है, मैं तुझे अपने साथ क्या रखूं। आपने सोना उसको सारा दे दिया और आप आगे चले। मगर ये वाकया यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब जरा सुनिएगा। लालच, और वो भी दुनिया की लालच, और फिर दुनिया की लालच में झूठ बोलना, गुनाह करना, ये कैसी बर्बादी लाता है कि आप तो आगे चले गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह वाले थे, सारा सोना दे दिया उसे। अब ये सोना लपेट कर, कहते ना जब तक माल ना हो ना, बंदा बड़ा बेफिक्रा होता है, टेंशन ही कोई नहीं है। माल आते ही टेंशन शुरू हो जाती है, इसको संभालूंगा कैसे हैं? आप में से कुछ लोग हो सकता है घर से पैदल आए हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मोटरसाइकिल और गाड़ी बाहर खड़ी है ना, उनको टेंशन है, यार उसको लॉक सही लगा है कि नहीं लगा, बार बार ख्याल आएगा। आप में से किसी के जेब में अगर मोबाइल नहीं है या सस्ता सा मोबाइल है, नो टेंशन। किसी के जेब में महंगा मोबाइल है ना, वो बयान भी सुन रहा होगा, थोड़ी देर बाद हाथ भी लगा रहा होगा, यार है कि नहीं है। ये है माल। जितना माल ज्यादा, लोग बड़ी तमन्ना करते हैं माल की, माल बढ़ता जाता है ना, सिर्फ राहत नहीं लाता, इसकी अलग टेंशन है, इसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब वो परेशान के इतना सारा सोना, जंगल, बयाबान, रेगिस्तान में अकेला संभालू कैसे। थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि 2 शख्स उसे मिले, और जब उन दोनों ने इसको पकड़ा और चादर वगैरह खोली तो सोना निकला। और अब तुझे कत्ल कर देंगे। सोना ना होता तो कत्ल कोई ना करता ना, कि तुझे कत्ल कर देंगे। अच्छा ये कहता कत्ल क्यों करते हो भाई? ऐसा करते हैं, सोना काफी सारा है, तीनों आपस में बांट लेते हैं, तुम भी मुझे ना मारो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। तीनों कहते चलो बात तो ठीक है, खामखा कत्ल करने की क्या जरूरत है। अच्छा अब जो तीनों बैठे, अब भूख लगी, एक बंदा कहता है मैं जाके खाना ले आता हूँ। जब वो खाना लेने गए ना, तो पीछे जो 2 बंदे थे, लालची तो सारे थे, चोर थे, बदनीयतें थी, इन्होंने सोचा यार जो बंदा खाना लेकर आएगा ना, तो इसको मार देते। थोड़ा बारीक मामला। हुस्न है क्या? आप हैरान होंगे कि हुस्न की कोई जामे तारीफ ही आज तक नहीं हो पाई। जो इल्मुल कलाम के लोग हैं, उन्होंने हुस्न की कोई जामे तारीफ ही नहीं की। कुछ ने कहा कि गोरे रंग को हुस्न कहते हैं, गोरे रंग को। तो अफ्रीका के लोग कहने लगे नहीं जनाब, हमारे यहाँ जो ज्यादा काला होता है वो ज्यादा हसीन गिना जाता है। जो ज्यादा, चलें आपको ये बात मुश्किल, आपने कौन सा अफ्रीका के लोगों से मुलाकात किया, मैं सादी बात करता हूँ। माँ अपने बेटे को चांद कहती है, और बहन अपने भाई को कहती है कि नहीं कहती? बोले ना फिर आप लोग। बहन अपने भाई को, ये पक्की बात है और कन्फर्म है कि चाचू कभी चांद नहीं होता, चांद मामू ही होता है। ये तयशुदा बात है। ठीक अर्ज कर रहा हूं जी। चाचू कभी चांद, चाहे वो चांद का टुकड़ा ही क्यों ना हो, वो चांद हो सकता। चांद कौन होता है? ये ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ कोई और रिवाज है तो मैं वो गल कर लेना। अब बोलो तो सही, चांद कौन होता है जी? चाहे बेचारा बड़ा ही परेशान कुंचेरा रखता हो, फिर भी वो चांद ही होता है। तो इसका मतलब है कि हुस्न की तारीफ गोरा चिट्टा होना तो नहीं, वरना सारे मामू चांद थोड़ी होते। तो बाद लोगों ने कहा कि गोरे रंग को हुस्न कहते हैं, कुछ ने कहा नहीं, ये तारीफ भी ठीक नहीं। हसीन वो होता है जिसके नैन नक्श ठीक होते हैं, वो हसीन होता है। बड़ा गोरा चिट्टा रंग हो लेकिन उसकी नाक की चपटी हो, मेरी तरफ देखें, बड़ी मेहरबानी,
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناک ہی اس کی چپٹی ہو اور کان ہی اس کے ٹھیک نہ ہو تو وہ کیسے حسین ہو گیا؟ تو تعریف یہ کر دی کہ جس کے نین نقش اچھے ہوتے ہیں وہ حسین ہوتا ہے. امام راغب کہنے لگے نہیں، تم دونوں کی بات ٹھیک نہیں. حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. حسن دیکھنے والے کی، دیکھیں نا، کچھ کو پیلا رنگ پسند ہے، کچھ کو نیلا پسند ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ پھر حسن تو آنکھ میں ہوا نا. جس کو جو چیز پسند تھی وہ اس کے لیے حسین ہو گئی. تو حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے. فرمانے لگے نہیں یار، یہ ساری تعریفیں غلط ہیں. حسن وہ ہے جو میرے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں جو کپڑا میرے نبی نے پہنا ہے وہ کپڑا بھی حسین ہے. جو نالین میرے نبی نے استعمال کر لی وہ نالین بھی، بولتے جائیے، وہ نالین بھی حسین ہے. اگر حضور نے ٹوپی پہنی ہے تو وہ ٹوپی بھی حسین ہے، اور اگر ٹوپی پر پگڑی باندھ لی ہے تو وہ امامہ بھی نور والا امامہ ہو گیا. حسن داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کے رہ گئی. حسن کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، حضرت برا بن عازب بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، حضور ہی ساری دنیا سے حسین تھے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بناوٹ حسین تھی. فرماتے وہ احسنہم خلقا، میرے نبی کے اخلاق بھی بڑے حسین تھے. ایک شخص کی چہرہ بڑا، اور دیکھیں حسن کا موضوع کیوں رکھا گیا اور کیوں انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بات کریں. لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ میلاد بیان کرتے رہتے ہیں، حسن و جمال بیان کرتے رہتے ہیں، فضائل و کمالات بیان کرتے رہتے ہیں، تعلیمات آپ کو بیان کرنی چاہیے. کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں، شمائل کی، خصائل کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. اگر یہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے تھی تو صحابہ نے روایت کیوں کی تھی؟ انہوں نے روایت کیا ان چیزوں کو. جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ توجہ فرمائیں، انہوں نے ان چیزوں کو پہلے روایت کیا، ایک دوسرے کے آگے بیان کیا. اور کن لوگوں کے آگے بیان کیا؟ صحابہ نے تابعین کو بتایا. انہوں نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہوا تھا تو حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے، نبی پاک کے حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں. چہرے جو ہوتے ہیں نا، چہرے لوگوں کے، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اللہ کے ولی کی بھی تعریف یہ ہے کہ تم دیکھتے اس کا چہرہ ہو پر تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ظاہری حسن کے اندر بھی بڑی کشش ہے. اور یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کے ظاہر کا حسن اور ایک ہوتا ہے اس کے باطن کا حسن. آپ فرماتے ہیں اگر اس کے افکار اچھے ہوں، اس کی گفتار اچھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اور اس کا ذوق اچھا ہو، اور وہ سوچ اچھی رکھتا ہو اور دل کا اچھا ہو، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے باطن کے حسن کو تقوی بنا کے اس کے چہرے پر بھی جاری کر دیتا ہے. وہ تقوی کا جو حسن ہوتا ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھے نا، کسی کو پتا نہ ہو کہ یہ رات، ہم تو لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں میں جب تہجد کے وقت اٹھا، او فلانی مسجد میں بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے. فرمایا جو تہجد پڑھے گا اسے بتانا نہیں پڑے گا، صبح اس کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. اللہ کریم اس کے چہرے جو ہوتے ہیں نا میرے دوست، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہو. اور چہرے سے اگلی منزل ہوتی ہے انسان کی گفتگو کی. 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو کھول کے واضح کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے.
جب تک بولتا نہیں بچا رہتا ہے، بولتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہے، کس نظریے کا، کن افکار کا مالک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو باطن کے اخلاقیات دیے ان کے بارے میں بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے ہر اخلاق کا آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک، اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن عطا فرمایا تو محبوب کو بنا کے خود رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہو، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ ہم لوگ بھی حسین لگنا چاہتے ہیں، بنتے بھی ہیں، اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں سے داڑھی کے ڈیزائن بنا آتے ہیں اور سر پہ 2-4 ہزار روپیہ دے کے بال بھی کھڑے کراتے ہیں اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں اس واسطے کہ انہیں میں پیسے لائے اور میرے حال ویندہ ہی کوئی نہیں، 4-5-10 جگہ تے کھلو کے ویندے نے دائیں بائیں کہ کسے بندے توجہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی، جو کوئی نہ کرے تے اپنی فوٹو آپ ہی کھچ کے فیس بک تے دے چڑھ دینا، آپ ہی پتہ نہیں انہوں دا کی نام رکھیا نے جڑی آپ ہی فوٹو کھچی دی، کی آندے نے جی انہوں جی سیلفی، پتہ سارے میں جان کے نہیں پہ بول دے بھئی ان پری مجلس پری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا، اپنی تصویر خود ہی کھینچ کر کے، یہ بھی عجیب شوق پالا لوگوں نے، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں، میں فلان جگہ، ہم حسین لگنا چاہتے، ادھر دیکھ میرے دوست اور یاد رکھ جوانوں، یہ جو بناوٹ کی زندگی ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی تیار نہیں ہوئے، حضور خالی وضو کر کے گلی میں نکلتے تھے، لوگ نبی کریم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، کلمہ پڑھتے جاتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں یاد رکھو اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، حضور چاند کو نہ توڑتے، سورج کو نہ موڑتے، پتھروں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے، تو فرماتے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے چہرہ دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا۔ معصومیت تھی رسول پاک کے چہرے، اور بہت اعلیٰ لباس نہیں پہنتے تھے، بہت قیمتی امامہ نہیں باندھتے تھے، ہماری طرح 1.5-2 گھنٹے نہیں لگتے تھے پگڑی باندھنے میں، سیدھا کرنے میں تو بڑا ٹائم لگاتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں آئینے کے آگے، بڑی دیر لگتی ہے۔ سادی سی میرے محبوب علیہ السلام دستار باندھتے تھے اور سادہ تھا۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آیا مکے، اور کہتا ہے میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا، میں ادھر جا رہا تھا تو میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے، کہتا میں بڑے سالوں کے بعد مکے کا رخ کیا، کئی شہروں میں جاتا تھا، مکے میں آیا تو میں ظاہراً حضور کو نہیں جانتا تھا، کہتا جب پہنچا ابو جال سے ملاقات کرنے لگا، ادھر نہ جانا، وہاں کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا وہ جادوگر ہیں، تو جائے گا تو جادو کر دیں گے۔ کہتے ہیں پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے عتبہ اور عتیبہ دونوں کھڑے مل کہنے لگے ادھر نہ جانا، کیوں؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ وہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، اس طرف نہ جانا۔ کہتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے، لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ ذرا کھول کے دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ سب چلے گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا، فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بغلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں، سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے، اور فرماتے ہیں امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے، اور فرماتے ہیں اتحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں،
जितनी देर दुआ मांगते रहे नजर झुकी रही। फरमाते चेहरा अक़दस पर हाथ फेर के रुख अतहर जब मेरी तरफ किया और हल्की सी आवाज में एक मीठा सा जुमला मेरे महबूब की जुबान से अदा हुआ। हुजूर ने फरमाया, ओ एराबी, मेरे साथ कोई काम है? कहते वो जुमले थे कि मिठास थी कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इना सारियां शैवां नालों गल्ला सजन दियां मिठियां। फरमाते हैं वो सादगी का हुस्न, वो पाकीज़गी, वो नौरानियत, वो तपा के अंदर जाज़बियत के मैं खो सा गया। फरमाते थोड़ी देर फिर सन्नाटे के बाद होश आया तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाल अहवाल पूछा, कहाँ से आए, कोई काम था? फिर हुजूर ने फरमाया, मैं आपकी दावत ना करूं? तवज्जो है आपकी, मैं आपकी? तो फरमाते महबूब करीम ने मुझे खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, बस पहली नजरे लौट लिया माही तेरे हार श्रृंगारा। फरमाते मैं खो सा गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त ये जुमले तो ना थे। मैंने कहा ये लोग आपकी मुखालफत क्यों करते हैं? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल बन के जो तशरीफ लाया हूं, मुझे अल्लाह ने अपना महबूब जो बनाया है, तो फरमाया ये मेरी मुखालफत करते हैं। कहते हैं हुजूर की जुबान अतहर से वो जुमले निकले और सीधे जाके मेरे दिल पे बैठ गए। कहते मैंने कहा हुजूर फिर आप क्या करते हैं? तो कहने लगे मैं लोगों को कलमा पढ़ाता हूँ। तो कहते कोई तारुफ नहीं, कोई मुलाकात नहीं। मैंने कहा मुझे भी कलमा पढ़ा दे, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। ये जो सादगी होती है ना, सादगी, ये भी इंसान का हुस्न होती है। ये हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। तकल्लुफ वाली जो जिंदगी होती है मुश्किल होती है। जो बंदा इंतजार कर रहा होता है ना कि मैं बाहर खड़ा रहूं, दो चार लोग आए और मुझे जरा सा, वो परेशान रहता है। वो अंदर भी आता है तो टेंशन, यार कोई खड़ा ही नहीं हुआ। किसी शख्स ने देखे ना, हो मुझे एक साथी कहने लगे जनाब मैं आ गया वापस इस वास्ते के सोरे प्रोटोकॉल ही नहीं देंदे। मैं क्या बच्चे, इज्जत ना मांग के ले दिए ते ना खो के ले दिए। इज्जत कहते ही उसे है कि इंसान का मिजाज ही ऐसा हो, उसकी इज्जत करने को इंसान का दिल चाहे, उसकी तबीयत। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था ज़ाहिरी और बातन का, उसने लोगों को करीब कर लिया। और चेहरा अनवर का हाल ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब किसी से गुफ्तगू करते ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उसके चेहरे पर नजर टिका के बात नहीं करते, हुजूर नजर झुका के बात करते। और जितनी देर हुजूर गुफ्तगू करते, उनमें से 2-3 दफा चेहरा मुबारक उठाते और उस शख्स का चेहरा देखते और फिर उसके साथ और देर तक बातें सुनते रहते, थोड़ी बातें करते। खूबसूरती ये चेहरे का ये आलम था कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, जब हुजूर बात करते तो नबी करीम के मुकद्दस दांतों में छोटा सा सुराख था। जब हुजूर बोलते तो उस सुराख से नूर निकलता और मस्जिद नबी की दीवारें रोशन हो जाया करती थी। मस्जिद नबी की दीवारें, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी क्या खूब फरमाया। फरमाने लगे, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो खूबसूरती थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो नूर छलकता था और जो पाकीज़गी जाहिर होती थी, हजरत सैयदना काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरा ये ख्याल था कि हुजूर का चेहरा चांद का टुकड़ा है। हुजूर का चेहरा, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत साथ इमाम जुरकानी लाए, कहने लगे हजरत अबू हुरैरा की बात भी सुनो। वो कहते चांद का टुकड़ा नहीं था, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखते तो लगता था कि चांद सूरज तो तुलू ही हुजूर के चेहरे से खैरात लेते होते, हुजूर के चेहरे में चमका करते थे। उधर हजरत जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले,
اور وہ کہنے لگے تم دونوں کی رائے اپنی جگہ، میں گیا تھا ایک دن محبوب کریم سے ملنے، اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرماتے، سرخ ہلے دار چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ فرماتے میں وہاں کھڑا کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا، کبھی دیکھے نا یہ چیزیں کتنا دین کا حسن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، اور محدثین کرام ان سے حدیثیں لے کر جرح کر کے اس پر بحث کر کے ان حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ آج لوگ اس عنوان کو چھوڑ گئے ہیں، لوگوں نے یہ تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا، فرماتے میں دیکھتا رہا اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند تو ہے داغدار، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ فرماتے میں نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میرے دوستو، میرے جوانوں، یہ عشق مجازی کا دور ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگ کتنی گہری لگ گئی ہے۔ سوچ بڑے بڑے معزز گھروں تک یہ آگ آن پہنچی، بڑے بڑے معزز، اور آپ 2015 گزر رہا ہے تو تجزیے آ رہے ہیں، صرف پنجاب میں ان لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے جو مرضی سے شادی کرنے لگے۔ اور آپ کو کبھی ٹٹولنا پڑے، میں تو فیس بک استعمال نہیں کرتا، میرے عزیز کرتے، وہ مجھے دکھاتے رہتے ہیں کچھ چیزیں۔ آپ کبھی اس آگ کو ڈھونڈ کر کے دیکھیں تو حسن مجازی پر اشعار اور حسن مجازی کی بات، اور میری ملت کا جوان، چند دن پہلے ایک لڑکا انتقال ہوا تو اس کی اخبار پر تفصیل آئی اس کے مرنے کی، تو کہا وہ عشق مجازی کے چکر میں ایسا کھویا کہ پورے پنجاب میں وہ حسن کا پرستار بن کے پھرا، اور کئی کوٹھوں پہ وہ گیا اور کئی جگہ کی گندگی اس نے سمیٹی، بالآخر اتنا بیمار ہوا کہ قبر کی دیوار تک چلا گیا۔ اس دور کے ملا نے بڑا ظلم کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جیسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم معاذ اللہ تعالیٰ عام انسان جیسے ہیں۔ اس نے ظلم کیا ہے۔ کاش یہ کسی کو پاس بٹھاتا، اسے بتلاتا کہ محبوب کی جو پیشانی ہے وہ والفجر والی ہے، یہ بتلاتا کہ چہرہ والضحیٰ والا ہے، یہ بتلاتا کہ حضور کی جو آنکھیں ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ والی ہے، یہ نبی پاک کے حسن کے تذکرے عام کرتا تو میری ملت کا جوان کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ کبھی بھی گمراہی ہماری ملت کے جوانوں کے پلے نہ پڑتی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنے کو یہ بے چین رہا۔ دیکھیے نا، ہم تذکرہ پڑھتے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اور تذکرہ کرتے ہیں حضرت اویس کرنی، اس شخص کا اگر آپ انداز ملاحظہ کریں حضرت اویس کرنی کا، تو وہ تڑپ کس چیز کے لیے رہے؟ حرم کعبہ کے لیے؟ بولیے، صفا مروہ کی صحیح کے لیے؟ حجر اسود کی استلام کے لیے؟ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے لیے؟ حضرت اویس کرنی رات کو بیٹھتے تھے، جناب حرم بن حیان فرماتے، امام شورانی روایت لایا، کہتے حضرت حرم بن حیان کہتے میں ان سے ملنے گیا تو رات کو بیٹھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، تو میں کہتا آپ کس کی یاد میں روتے ہیں؟ تو کہتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مزن کی طرف چلے گئے۔ آپ نے نا ایک جگہ پہ بیٹھ کے رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق کے حسن کے تذکرے چھیڑی۔ توجہ میری بات کی طرف رکھیے، میں اصل میں زیادہ سادہ آدمی ہوں نا، زیادہ سادہ۔ میں پہلے بھی آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا میں ناقل سا شخص ہوں، جو بات پڑھ کے نقطہ کوئی بھی نہیں آتا، اور نقطہ بیان کرتے ہم ڈرتے بھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سے محدثین کو استدلال کرنا چاہیے، لہذا ہم استدلال بھی نہیں کرتے، ہم بالکل وہ بات جو پڑھی ہوتی ہے
उसी को मनवान बयान करने की कोशिश करते, लेकिन असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि सुभान अल्लाह भी मेरे लिए ना कहे, सुभान अल्लाह भी किसी ने कहनी है तो अल्लाह को राजी करने के लिए कहे, मुझे राजी करने। लेकिन तवज्जो करें, मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, मेरा ये कोई मकसद नहीं कि मुझे जो टाइम दिया गया घंटे 1.5 घंटे का तो मैंने पूरा करना है, चाहे मैं एक शेर पे ही और एक बात पे ही कितनी देर लगा दूं, ये कोई मकसद नहीं। मैंने शुरू में कहा मैं अपने वक्त से ज्यादा आपके टाइम को कीमती समझता हूँ, और हमें अब ये एहसास शिद्दत से होने लगा है कि हमने अपनी कौम का एक लम्हा भी बर्बाद नहीं करना। हमने आपको जो बात समझानी है वो कोशिश करनी है थोड़े वक्त में ज्यादा चीजें आपकी खिदमत में पेश कर सके। बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात समाप्त करें। अजीजों, 2 सहाबी जाते हैं और एक शख्स अपनी जमीन पे अपनी पैली पे काम कर रहा है, वट पे बैठ जाते हैं और वो खाना खाने के लिए रुके। काजी सलमान मंसूरपुरी ने भी इसको लिखा है, कई और सीरत निगारों ने लिखा है, वो खाना खाने के लिए रुके और खाना खाते खाते ही वो नबी पाक के हुस्न की बातें शुरू कर दी उन्होंने। खाना हो रहा है, खाना, हालांकि खाना खाते तो ये कहना चाहिए ना यार वे कहना किड्डा महंगा गोश्त आंदा सी, इन्हें नून नहीं सही पाया, ये बातें होती है। लेकिन वो खाना भी खा रहे हैं और साथ साथ रसूलुल्लाह की नात भी जारी है। एक गरीब और यतीम बच्चा अपनी जमीन के अंदर गोडी कर रहा है, उसने बातें सुन ली और वो जिस औजार के साथ, उस रंबे के साथ काम कर रहा था वो उसने छोड़ दिया, कान लगा के सुनने लगा। अपनी मर्जी से वो सहाबा उठे, कहने लगा तुम किसकी बातें कर रहे थे? तो उन्होंने कहा मदीने वाले महबूब का जिक्र कर रहे थे। वो कहने लगा मेरा चाचा तो उनकी मुखालफत करता है। खैर, एक रवायत ये है कि वहीं कलमा पढ़ गए, दूसरी रवायत ये है कि मदीने आए और कलमा पढ़ के चले गए। उनसे सुन के अब वापस गए ना तो हुजूर का चेहरा देख आए, मेरे महबूब के शहर के अंदर ये हुस्न है, शहर रसूल का ये हुस्न है। एक रोन जिन्हा ने वेख्या नहीं, एक रोन दोबारा जामल नहीं। एक रोन जिन्हा, ये हुस्न है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का कि जो हो आता है वो दोबारा जाने की आरजू करता है। मुझे बताइए शहर का ये हुस्न है तो चेहरा मुस्तफा का क्या कमाल होगा, सोबत रसूल के अंदर क्या कमाल हो। हजरत अब्दुल्ला मुजनी कलमा पढ़ लिया। दास्तान ये थी कि वालिद तो पहले इंतकाल कर गए, माँ ने निकाह ही नहीं किया कि सोतेला बाप मेरे बेटे के साथ जुल्म ना करे, चचा ने पाला है। अब वो मुहब्बत सीने के अंदर लग गई है ना, इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रोलदी, पर हुण ते रोलदी रोल गईयां। बड़े दिन बीत गए जुदाई में, बड़े दिन। और दोस्तों होना चाहिए, आज भी ऐसा होना चाहिए कि कोई रात ऐसी आए कि हम भी उठ के अपने अल्लामा साहब के पास जाएं और उससे कहें बड़े दिन हो गए हैं, महबूब की जियारत करने को जी चाहता है, कोई बताओ कौन सा दरूद पढ़े तो जियारत होगी। अब ये सोते खुश्क होते जा रहे हैं, अब दिलों के अंदर से ये सुरूर उठते दिखाई दे रहे हैं। अहले खैर की मजालिस भी इस मोहब्बत से खाली होती जा रही है। अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला मुजनी कई दिनों से बेचैन है, माँ के पास जाते तो रोते हैं, कहते हैं माँ हुस्ने मुस्तफा के लिए बेचैन हो गया हूँ, नबी पाक के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। माँ कहती बेटा तेरा चाचा बड़ा दुश्मन है माज़अल्लाह इस्लाम का, तू जाने की बात करेगा तो वो नाराज हो जाएगा, तुझे मारेगा। चले जाते, 2 4 5 बार तो सब्र किया, फिर दिल के हाथों मजबूर हो गए। दिल कमला चल जिद कर दे, मजबूर हो गए। माँ के सामने खड़े हुए, रोए, आंखों में आंसू आए तो अम्मा, माँ तो माँ होती है ना। माँ कहने लगी बेटा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं दे, मेरी तरफ से इजाजत है। चचा से पूछ ले। आए महबूब के हुस्न के कैदी आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के जलवे देखने को बेचैन। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी आए तो चाचा के सामने सीना तान के खड़े हुए, गर्दन झुकी हुई है। चाचा ये तो जानता था मुसलमान हो गए हैं। मुसलमान जब कोई होता है तो उसके अंदाज ही बदल जाते हैं, उसके तौर तरीके ही बदल जाते हैं। खड़े हैं, किधर आए हो? नजर झुकी। अब बोलता क्यों नहीं? जुबान बंद है। क्यों नहीं बोल? कहां जाना है? तो हल्के लबो लहजे में हजरत अब्दुल्ला मुज़नी बोले का चचा मेरा मदीने जाने को दिल करता है। लंघ कई महीने ते बरस गए ते ओदी दीद नु दीदे तरस गए। अब मेरा दिल करता है, मैं हुजूर के जलवों के लिए बेचैन हूं, अब नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। चचा गुस्से में आ गया, कहने लगा तू कैसे जा सकता है? तुझे पता है तुझे जो घर दिया है वो मेरा है, अगर जाना है तो छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों देखो कीमत, जो महबूब की मोहब्बत के कैदी थे और जो हुस्ने रसूल के शहदाई थे, उन्होंने कितनी कीमतें अदा की। कहा चचा तू मकान रख ले, मुझे नहीं चाहिए। कहा वो जो तेरे घर के अंदर जानवर बंधे हैं वो भी मैंने दिए हैं। कहा चचा रख ले। कहा वो जो तेरे पास पैसे हैं वो मेरे दिए हुए हैं। कहा तू रख ले। कहा ये जो तेरे वजूद पे कपड़े हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे, कपड़े भी उतार के दे दिए। तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथू पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस तो साड़ता चोला, गल पहने ताज गदाई। ओ सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाहती भाई, उतार दिए कपड़े। अब निकले माँ के पास गए और कहते अम्मा मैं एक दिन पहले भी नंगा पैदा हुआ था तो तूने कपड़े पहनाए थे, तो मैं फिर नंगा हो गया, देख मेरी तरफ। तो माँ होती है ना, दो औरतों वाले कपड़े दिए, पहने, मदीने आ गए, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहने लगे। सादे से हैं। एक दिन ऊंची आवाज में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, हजरत उमर ने डांट दिया, फरमाया आहिस्ता जिक्र किया कर, तुझे पता नहीं जब लोग करीब बैठे हो तो ऊंचा जिक्र नहीं करना चाहिए। आंखों में आंसू आ गए और एक कोने में बैठ कहने लगे मैंने हुजूर को नहीं बताना, अब हम हर बात ही नबी पाक को बता के परेशान। कोने में बैठे फरमाते जब नबी करीम आए ना मस्जिद में और सरकार मिंबर पे बैठे तो मैं सामने बैठा था। अपना को मिल जाए तो दुख ताजे हो जाते हैं ना, तो मैं तो हुस्न का कैदी था। कहते चेहरा हुजूर का देखा